حضرت عمر ابن الخطاب کے زمانے میں ایک گویا تھا، وہ تنبورہ بجا کر گاتا تھا اور اسی سے اس کی روزی روٹی چلتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، بڑھاپا آیا، اس کی آواز ساتھ چھوڑ گئی۔ جب آواز چلی گئی تو روٹی بھی بند ہو گئی، چولہا ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ فاقوں تک پہنچ گیا۔ ایک دن وہ جنت البقیع کے سامنے سے گزر رہا تھا، اچانک اس کے قدم مڑ گئے اور وہ جنت البقیع میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگا، یا اللہ، جب تک آواز تھی میرا چولہا جلتا تھا، اب آواز بھی چلی گئی اور روزی روٹی بھی چلی گئی، میں بھوکا ہوں، تیرے در پر آیا ہوں۔ اب میرے پیارے عزیزو، یہاں ہماری باتوں پر غور کرنا۔ وہ اللہ کی محبت میں نہیں بلکہ اپنی بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے، خواب میں آواز آئی، اے عمر، میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، جاؤ، جنت البقیع میں میرا ایک پیارا بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ حضرت عمر اتنی جلدی اٹھے کہ جوتے پہننے کا بھی خیال نہ رہا اور تیزی سے جنت البقیع کی طرف چل پڑے۔ جب اس گویے نے دور سے حضرت عمر کو آتے دیکھا تو گھبرا گیا، اس نے اپنے آنسو پونچھے اور وہاں سے جانے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ شاید اس سے کوئی پوچھ تاچھ ہوگی۔ پیچھے سے حضرت عمر نے آواز دی، اے جانے والے، ٹھہر جا، میں اپنی طرف سے نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے۔ وہ حیران ہو کر پلٹا اور بولا، آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، جسے تم پکار رہے تھے اسی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ گویا زمین پر گر پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا، آج بھی تجھے اپنے پیٹ کے لیے پکارا، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ حکایت کے انوسار اتنا کہنا تھا کہ اس کی ایک درد بھری چیخ نکلی اور اس کی روح اپنے رب کی طرف لوٹ گئی۔ حضرت عمر نے اسے اٹھایا، اس کے جنازے کا اہتمام کیا اور اسے دفن کرایا۔ میرے عزیزو، رب کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، ایک بار توبہ تو کر لو، پھر دیکھنا اللہ کتنا مہربان ہوگا۔